روزے دار کے لیے کیا حکم ہے کہ پہلے تو نیت دل میں پاک ہو کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے جی؟ اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ کے علاوہ ہم بات کسی کی نہیں مانتے، تو جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ روزے دار کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ 30 دن لگاتار روزے کیوں رکھائے؟ پہلا روزہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 30 دن روزے کیوں رکھائے؟ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ یہ میری جو امت ہے، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو عبد الرحمان ہے، یہ جو محمد شفیع ہے، یہ جو محمد جنید ہے، یہ ان کو عادت پڑ جائے میرے دین کے مطابق چلنے کی، ان کو عادت پڑ جائے میٹھا بولنے کی، ان کو عادت پڑ جائے غریب کو اٹھانے کی، ان کو عادت پڑ جائے مسکین سے محبت سے پیش آنے کی، ان کو عادت پڑ جائے مسجد تک آنے کی، ان کو عادت پڑ جائے قرآن کی زیارت کی، ان کو عادت پڑ جائے ماں باپ کی اطاعت کی، ان کو عادت پڑ جائے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی۔ اس لیے 30 روزے لگاتار آپ سے رکھوا رہے ہیں کہ تم اچھے بندے بن جاؤ۔ کئیوں نے تو فارمیلٹی سمجھ رکھی ہے، فارمیلٹی میں اسلام میں کچھ نہیں۔ اسلام دنیا کا وہ مذہب ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے آٹومیٹک چلایا ہے کہ جو لوگ اس سسٹم میں آ جائیں گے وہ عزت پائیں گے۔ العزت للہ ورسولہ والمؤمنین، جو اس سسٹم میں داخل ہو جائیں گے وہ عزت پائیں گے، ان کے گھر محفوظ ہوں گے، ان کی عزتیں محفوظ ہوں گی، دنیا داروں کے سامنے کرائیں گے کہ یہ مسلمان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جاؤ کسی غیر مسلم سے پوچھو، وہ کہے اچھا تو مسلمان ہے یار، تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ آپ جھوٹ بول کے دیکھیں، سامنے والا کوئی ہندو بھائی ہو، سکھ بھائی ہو، عیسائی بھائی ہوتا ہے کہ شفیع بھائی یار تو مسلمان ہے، مسلمان تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا۔ جو دین کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ دولت مند اس میں عزت نہیں پا سکتے۔ رسول اللہ نے اس دین کو ایسا بنایا ہے کہ کوئی بڑی برادری والا اس میں عزت نہیں پا سکتا ہے۔ رسول اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ جو اس دین میں داخل ہوگا، جو دین میں تقوی اختیار کرے گا، جو دین کو اپنے مزاج میں لائے گا، جو دین کو اپنی آنکھوں میں لائے گا، جو دین کو اپنی زبان میں لائے گا، جو دین کو اپنے چہرے میں لائے گا، وہ آٹومیٹک اس دین کے اندر عزت دار ہو جائے گا۔ اب چاہے اس کی برادری کوئی بھی ہو، لوگ اس کو عزت کی نگاہ کے ساتھ دیکھنے لگ پڑیں گے۔ سیدنا بلال کون ہے؟ گو رضی اللہ تعالی، غلام ہے نا، حبشی ہے نا، کالے ہیں نا، مکے کے لوگ ان کو اندر داخل نہیں ہونا چاہتے، لیکن آج ہم جیسے کروڑوں مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اگر حشر کے میدان میں سیدنا بلال کے قدموں کی دھول ہمیں مل جائے اور ہم اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنت میں پہنچ جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہوگی کہ سیدنا بلال کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے۔ تو عزت کس نے دے دی؟ کیا چودراہٹ نے دے دی؟ کیا سرمایہ داری نے عزت دے دی؟ کیا بادشاہی نے عزت دے دی؟ نہیں، عزت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر ہے۔ سیدنا بلال نے اس کو اپنے نس نس میں بسا لیا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے گھرانے، بڑے بڑے مسلمان سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں، ان کا نام لینا ہم اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ جن کو ابو جہل کہتا تھا یہ غلام ہے، جن کو امیہ مارتا تھا، جن کو عتبہ کہتا تھا اس کی ذات برادری بڑی نیچی ہے، جن کو ابو لہب کہتا تھا یہ کالا ہے، آج ان کا نام لینا مسلمانوں کے بڑے سے لے کر چھوٹے لوگ تک، مسلمانوں کے شیخ الحدیثوں سے لے کے حرم کے امام تک، آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پہ کھڑا ہو کے سلام پیش کرنا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ عزت تب ملے گی جب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم میں۔ اس بات کو سمجھیے اطمینان سے کہ روزہ انقلابی عبادت ہے، یہ ہمارے میں تبدیلی چاہتا ہے۔ روزہ ہم میں تبدیلی چاہتا ہے میرے بھائی۔ اگر روزہ رکھ کے تبدیلی نہیں آ رہی، وہ روزے دار جھوٹ بول کے مال بیچ دے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ روزے دار کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہم کیا ہمارے لیے جائز ہے، کیا ہمارے لیے ناجائز ہے۔
اطمینان کے ساتھ آپ کے دروازے تک کوئی پہنچ گیا. محمد رسول اللہ رمضان جب شروع ہوتا تھا, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہوا کم تیز چلتی تھی, محمد رسول اللہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ لوگوں کو پیسے, لوگوں کو چیزیں, لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء بانٹتے تھے. فرمایا ہوا اتنی تیز نہیں چل سکتی جتنی تیزی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فیاضی فرماتے تھے. روزے دار کے لیے کیا حکم ہے کہ پہلے تو نیت دل میں پاک ہو کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے جی؟ اللہ ہے. اور محمد رسول اللہ کے علاوہ ہم بات کسی کی نہیں مانتے, تو جو رسول اللہ نے کہا ہے وہ روزے دار کرے گا انشاءاللہ تعالی. اب روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی. روزہ رکھ کے فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنی ہے. نماز کے بعد قرآن پڑھنا ہے. قرآن جن کو نہیں پڑھنا آتا دوسرے کے پاس بیٹھ کے سننا ہے. جن کو سننے سنانے والے لوگ نہیں, بیٹھ کے تسبیح کرنی ہے اشراق کی نماز تک. اس کے بعد آپ اپنے بستر پر جا کے آرام کر سکتے ہیں. اور کیا کرنا ہے روزے دار کو؟ روزے دار کو ماں باپ کا کہنا ماننا ہے. اگر وہ آپ سے ناراض ہیں تو روزہ رکھنے سے پہلے ان سے معافی مانگنی. ماں باپ اگر ناراض ہیں روزہ نہیں ہوگا. ہدیہ دے کے کسی مولوی سے کروا لینا ہوگا نہیں. ماں باپ سے معافی مانگنی ہے. سکے بھائی بہنوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے, نہیں مانتے تو ان کے لیے 5 نمازوں میں خیر کی دعا کرنی. نہیں مانتے تو ان کے لیے 5 نمازوں میں خیر کی دعا کرنی. پڑوسی جو ہے اگر وہ غیر مسلم بھی ہو, سن لو روزے داروں کان کھول کے, پڑوسی اگر غیر مسلم ہے, غریب ہے, اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے تو آپ قورمے بریانی سے روزہ نہیں کھول سکتے. اگر پڑوسی بہت مجبور ہے, بہت زیادہ مستحق ہے آپ کی مدد کا, تو سکے بھائی سے پہلے ہمیں اپنے پڑوسی کی مدد کرنی ہے. جو خود کھائیں گے وہ اپنے پڑوسی کو کھانے کے لیے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو لوگ ہم سے ڈرتے ہیں, ہم سے مراد اس بندے سے کہ یار یہ بات کرے گا تو گالی دے دے گا, یہ بات کرے گا تو بے عزتی کر دے گا, تو انہیں ان لوگوں سے اظہار محبت کرنا ہے. ان لوگوں سے اظہار محبت کرنا ہے جو آپ سے ڈرتے ہو اس وجہ سے کہ یہ بے عزتی کر دیتا ہے. ان کو بھی تو پتہ لگے نا کہ اس نے روزہ رکھا ہے, اس کے مزاج میں تبدیلی آئی. ان کے بھی تو پتہ لگے کہ بندے نے روزہ رکھ لیا آج. اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ان آنکھوں کو جھکنا سکھانا ہے کسی کی بیٹی کی طرف جب آپ سڑک میں چلتے ہیں. اور آج کا دور ایسا دور ہے کہ کئی ماں باپ کی تو عزت غیرت سب مر گئی, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. آج کے دور میں کئیوں کی تو عزت غیرت ایسے مر گئی کہ بہن بیٹیاں بدترین گندا لباس پہن کے بھی اگر سڑک پہ ہوں تو ان کے ماں باپ کو غصہ نہیں آتا ہے. میں تو حیران ہوں, وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں مہذب ہیں, اب ان کو غصہ نہیں آتا کیونکہ انہیں پردہ نہیں آتا, انہیں غصہ نہیں آتا. کسی شاعر نے کہا تھا خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں, انہیں پردہ نہیں آتا, انہیں غصہ نہیں آتا. تو خیر اسلام نے یہ کہا کہ عورتوں کو پردہ کرو, لیکن ان سے پہلے مردوں کو کہا, عورتوں سے پہلے مردوں کو کہا کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو. صرف عورتوں کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی معاشرے کو پاک رکھنے کی, مردوں کو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ یہ عورتیں جب لمبا چوڑا برقع پہنتی ہیں ان مردوں کو بھی بتا دو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں. تو روزے دار کے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ جب باہر سڑک پر نکلے تو آنکھوں سے زنا نہ کرے, روزہ ٹوٹ جائے گا. سڑک پر کوئی غریب ٹکر گیا, وہ آپ کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اللہ کے لیے, تو اس کو خالی نہ لوٹائیں, اپنی ہمت کے مطابق اس کو پیسے دیں. گھر والوں کے ساتھ روزہ رکھ کے ظلم نہ کریں. گھر والوں کے ساتھ روزہ رکھ کے جو سامنے آ جائے تو بعض اوقات اس کو شکر کے ساتھ کھائیں.
صبر کے ساتھ کھائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات 2 کھجوروں کے ساتھ سحری کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کے اور رمضان کے کچھ اور واقعات ہیں. آج وقت ہو گیا, اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. لیکن جب کوئی بندہ آپ کے پاس آ جائے تو اس کو خالی نہ, اگر نہیں دے سکتے تو ڈانٹے نہیں. قرآن نے کہا کہ یتیم کو, مسکین کو ڈانٹو نہیں. اللہ نے فرمایا ہرگز مت ان کو ڈانٹنا, ان کو نہ ڈانٹیں. پھر اپنے مزاج کے اندر تبدیلی لائیں کہ یار میرے میں فلاں عادت گندی ہے, وہ میں چھوڑ دوں. اگر آپ کچھ ایسا کریں گے تو یہ روزہ قبول ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا جی اپنے اندر. کئی مولوی کے پاس آ جاتے جی ایسا ہوا تھا, یہ حلق سے پانی نیچے اتر گیا تھا, روزہ ٹوٹا تو نہیں ٹوٹا. یہ نہیں کہتے کہ جی فلاں کی بیوی سے ناجائز تعلقات تھے, میرا روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا. کہ جی دکان پہ 200 روپے ناجائز کسی گراہک سے لے لیے, روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا. اس جو اللہ نے یہ میٹر لگایا ہر بندے کے دل میں, کہاں یہاں چھاتی میں لگایا ہے. اگر ضمیر زندہ ہے تو آپ خوشی منائیں کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں. اگر ضمیر زندہ ہے, اور اگر یہ مر گیا ہے تو اسے رمضان میں زندہ کر لیں. کسی کو گولیاں کھانے سے طبیعت ٹھیک نہیں نہ ہوتی, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, وہ بار بار گولیاں دیتا ہے, طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. پھر وہ کہتا ہے کہ ٹیکا لگا کے دیکھ لو شاید ٹھیک ہو جائے گی, تو ٹیکا لگانے سے بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی. پھر گلوکوز لگا کے آپریشن کرتا ہے. تو یہ وہی مہینہ ہے کہ جن کی طبیعتیں ابھی تک ٹھیک نہیں نہ ہوئی ہیں, 2-4 بڑوں کی باتیں سن کے طبیعتیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی نماز پڑھنے کے باوجود, طبیعتیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی تسبیحاں کرنے کے باوجود. یہ انقلابی مہینہ ہے, یہ طبیعت ٹھیک کر دے گا 100%. یہ 100% آپ کی طبیعت ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ تعالی. اپنی طبیعت کو ٹھیک کریں گے جی انشاءاللہ. اپنی ان عادتوں کو بدلیں جن کی وجہ سے لوگ آپ سے دکھی ہیں. اس عادت کو بدلیں جس کی وجہ سے ماں باپ آپ سے دکھی ہیں. اس عادت کو بدلیں جس کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ سے تکلیف محسوس کرتی ہے. اس عادت کو بدلیں جس کی وجہ سے آپ کے پڑوسی آپ سے دکھ محسوس کرتے ہیں. ان عادتوں کو بدلو جس کی وجہ سے لوگ آپ سے دور ہیں. اور اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ یہ بندے میرا کنبہ ہیں, اور رسول اللہ نے کہا کہ ان بندوں سے اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور اگر کسی بندے کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے, تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.